بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج آپ کے باقاعدہ طور پر تیسرے لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ پہلے لیکچر میں آپ نے اپنی کتاب کے سلیبس کے حوالے سے اور اس کے مختلف حصوں کے حوالے سے جانا۔ دوسرے لیکچر میں ہم نے حدیث پاک نمبر 1 پڑھی اور آج ہم آپ کی درسی کتاب کے حوالے سے حدیث پاک نمبر 2 پڑھیں گے، اور نہ صرف پڑھیں گے بلکہ بورڈ کے پیپر میں کس طریقہ کار کے مطابق جو ہے آپ اس حدیث پاک کو اپنے پرچے پر لکھیں گے، اس سے بھی آگاہی حاصل کریں گے۔ عزیز طلباء، چلتے ہیں باقاعدہ طور پر پڑھائی کی طرف۔ یہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 49 پر حدیث پاک موجود ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک نمبر 2۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ میں نے برکت کے لیے سب سے پہلے درود شریف پڑھا، اب میں حدیث پاک نمبر 2 پڑھتی ہوں۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم کی طلب ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یہ ہو گیا اس کا بامحاورہ ترجمہ۔ اب میں آپ کو اس کا لفظی ترجمہ کر کے بتاتی ہوں۔ طلب کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، مانگنا، یعنی خواہش کرنا کسی چیز کی۔ علم فریضۃ فرض ہے، یعنی آپ اس کا معنی کرتے ہیں کہ بہت ضروری ہے، لازمی ہے۔ علی پر، کلی ہر، مسلمن مسلمان پر۔ اب جب ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ کریں گے تو یہ ہوگا علم کی طلب ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ عزیز طلباء اور طالبات، ایک چیز آپ کو بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ اس کی تشریح کا ایک ایک لفظ، یعنی یہ جو آپ کی درسی کتاب کا جو مٹیریل ہے، یہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ وہ کیونکہ اس میں سے بہت سارے شارٹ کوسچنز کی صورت میں آپ کی جو ہے وہ بورڈ میں امتحان میں آ جاتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار بھی ڈسکس کرتی ہوں۔ سب سے پہلے جو اس میں دیا گیا مٹیریل ہے، یعنی جو دیا ہوا کانٹینٹ ہے، وہ ہم پڑھیں گے۔ انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا ہے کہ اسے اپنی ذات اور کائنات کے بارے میں ہر اچھی اور بری بات کا علم ہو۔ اس کے بغیر نہ تو انسان دنیا میں ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنے خالق و مالک کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ یعنی آپ نے دیکھا، میں نے یہاں پر نمبر 1 لیڈ پینسل کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ آپ کو حدیث پاک، اگر آپ نے یہ مٹیریل سارا یاد کر کے ایز اٹ از اپنی نوٹ بک پر یا اپنے پیپر میں لکھ دیا، تو آپ نے اپنا امپریشن، یعنی ایک منفرد طالب علم ہونے کا، دوسروں سے الگ اپنا جو پریزنٹیشن ہے وہ کہاں پر آپ نے اپنا ڈالا۔ آج میں آپ کو پیپر پر جب یہ آپ لکھیں گے تو اس کو کس طرح سے دوسروں سے جدا گانا، الگ اور منفرد بنانا ہے، وہ طریقہ کار بھی بتاؤں گی۔ سب سے پہلے آپ نے دیکھا کہ پہلی جو 2 لائنیں 1.5 لائن میں نے پڑھی، اس میں میں نے جو جتنا بھی مٹیریل پڑھا اس میں سارا کچھ جو ہے وہ اسی بنیادی ہیڈنگ کے تحت تھا کہ یعنی انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو اس کی فطرت میں سب سے بنیادی چیز کیا رکھی۔ اس کے آگے دیکھتے ہیں، انسان کی اس بنیادی ضرورت کے پیش نظر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر لازمی قرار دے دیا۔ عزیز طلبہ، آپ دیکھ رہے ہیں میں نے یہاں پر دوسری ایک ہیڈنگ بنائی ہے کہ وہ اس کا کیا ہوگا کہ ہمارے ملک میں یعنی کیا چیز ڈسکس ہونے جا رہی ہے۔ آگے ایک اور نئی بات شروع ہونے جا رہی ہے جس کا میں نے ٹاپک رکھا کہ ہمارے ملک میں تعلیم کا تناسب۔ لکھا ہے جی، جبکہ ہمارے ملک میں لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کی تعلیم کا تناسب نصف ہے۔ نصف کہتے ہیں آدھا۔ لڑکیوں کے مدارس کی تعداد بھی آدھی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی پر عمل کے لیے ضروری ہے کہ ہم لڑکیوں کی تعلیم و تربیت پر بھی پوری توجہ دیں تاکہ کوئی بچی ان پڑھ اور جاہل نہ رہے۔ اب ایک نیا پیراگراف کتاب میں، آپ کی درسی کتاب میں شروع کیا گیا ہے جس کا میں نے عنوان لکھا ہے فرائض سے آگاہی۔ انسان اس وقت تک اپنے مقام اور اللہ کی طرف سے عائد کردہ فرائض کو نہیں جان سکتا جب تک وہ علم کی جستجو کی راہ پر گامزن نہ ہو۔ یعنی انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا اور اس کے ذمے بہت سارے فرائض جو ہیں وہ عائد کیے گئے۔ ان فرائض سے آگاہی کے لیے انسان جو ہے وہ علم جب تک حاصل نہ کرے، وہ فرائض سے آگاہی یعنی واقفیت
حاصل نہیں کر سکتا، کہ اللہ نے اس کے ذمہ کیا کیا حقوق و فرائض رکھے ہیں، ان سب کو جاننے کے لیے، اپنے فرائض کو جاننے کے لیے اسے علم کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اور نہ صرف اپنے فرائض بلکہ اللہ کی ذات کو، اپنے رب کی ذات کو پہچاننے کے لیے بھی علم کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اس سے اگلے صفحہ پر لکھتے ہیں کہ دوسری بات یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کے متعلق جواب دہی کرنا ہے۔ یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حساب لے گا ہر بندے سے کہ وہ اس دنیا میں جن فرائض اور ذمہ داریوں کے ساتھ بھیجا گیا تھا، کیا وہ ذمہ داریاں اس شخص نے پوری کی ہیں، تو ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا یوم القیامہ کے دن، یعنی حساب کتاب کے دن۔ اس لیے ہر نیکی اور گناہ کا، اچھائی اور برائی کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے، تب ہی ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں بھی سرخرو ہو سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ایک پیپر پر نہ صرف آپ کے پیپر کے سٹائل میں جس طرح آپ اس سوال کا جواب لکھیں گے وہ طریقہ کار تحریر کر دیا ہے، بلکہ اس حدیث پاک کی دہرائی کی بھی ایک صورت بن گئی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ حدیث پاک سوال نمبر 4 کی صورت میں آپ کے پیپر پر موجود ہوتا ہے۔ لکھا جاتا ہے سوال مدرجہ ذیل حدیث کا ترجمہ اور تشریح لکھیں، یعنی 10 احادیث میں سے آپ کو بغیر آپشن کے ایک ہی حدیث پاک دی جائے گی اور آپ نے اسی حدیث پاک کا ترجمہ لکھنا مقصود ہوتا ہے آپ کو۔ سب سے پہلے لکھا ہے طالبو، طلب کا مطلب طلب کرنا، چاہنا، مانگنا، خواہش کرنا۔ علم، علم کی، یعنی علم کا مطلب آپ اردو میں پڑھ چکے ہیں، جاننا یعنی کسی چیز کے بارے میں سیکھنا، آگاہی حاصل کرنا۔ فریضاتن یعنی فرض ہے، لازمی ہے، اللہ پر، کل ہر مسلمان، مسلمن مسلمان پر۔ ترجمہ ہوا با محاورہ، علم کی طلب ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ عزیز طلبہ، لفظی ترجمہ کرنے سے آپ کو ان کی صحیح طور پر سمجھ آ جاتی ہے، جبکہ آپ نے لکھنا ترجمہ با محاورہ ہوتا ہے۔ پچھلی حدیث پاک پڑھاتے ہوئے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر حدیث پاک جو ہے وہ ایک مکمل ٹاپک یعنی عنوان کے تحت دی ہوتی ہے۔ اس حدیث پاک کا جو عنوان ہے وہ ہے حصول علم کی فرضیت، یعنی علم حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فضیلت بیان کی گئی ہے، جو اس کا فرض ہونا ہم پر بیان کیا گیا ہے، وہ اس حدیث پاک میں آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے۔ اس سلسلے میں نے آپ کی کتاب کے ہی سارے مٹیریل کو جو ہے وہ 4 ہیڈنگز میں تقسیم کر دیا ہے، یعنی مٹیریل سیم کتاب والا ہے لیکن اس کو پرکشش بنانے کے لیے، تاکہ ایگزامینر جب آپ کا لکھا ہوا کام چیک کرے تو اس سے یہ اندازہ ہو جائے کہ اس بچے نے اپنے طور پر اس حدیث پاک پر محنت کی ہے، اس کو اپنے طور پر سمجھ کر، اس کی ہیڈنگز بنا کر اس کو مزید اچھے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ نمبر 1 ہے اس کی ہیڈنگ میں نے بنائی اسی کے اندر سے الفاظ لے کر، اسی کے مٹیریل کے اندر سے الفاظ لے کر، کہ انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا۔ یہ دیکھیں عزیز طلبہ، میں نے سیم کتاب والی ورڈنگ لکھی ہے، علم حاصل کرنا انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا ہے، کیونکہ علم سے ہی انسان اپنی ذات اور کائنات کے بارے میں، ہر اچھی اور بری بات کے بارے میں جان سکتا ہے، اور علم ہی سے انسان خالق کائنات کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ پھر آپ نے اپنی کتاب پر دیکھا تھا کہ تعلیم کا تناسب، اسی کو میں نے ہیڈنگ بنایا کہ انسان کی بنیادی ضرورت کے پیش نظر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث پاک میں علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے لازمی قرار دیا ہے، جبکہ کنڈیشن کیا ہے، صورتحال اس وقت کیا چل رہی ہے کہ ہمارے ملک میں لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کی تعلیم نصف ہے، یعنی اگر 10 لڑکے پڑھے لکھے اور تعلیم یافتہ ہیں تو اس کے مقابلے میں 5 لڑکیاں جو ہیں یہ ہمارے ملک میں آدھی، تناسب کہتے ہیں ریشو کو، پرسنٹیج جو آپ میتھس میں کرتے ہیں، یعنی اگر پرسنٹیج کے حوالے سے دیکھا جائے تو آدھی تعداد میں لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیاں تعلیم یافتہ ہیں۔ لڑکیوں کے مدارس کی تعداد بھی آدھی ہے، اسی لیے لڑکیاں جو ہیں وہ کم تعداد میں تعلیم حاصل کر سکی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کی روشنی میں ضروری ہے کہ ہم لڑکیوں کی تعلیم و تربیت پر پوری توجہ دیں تاکہ کوئی بچی ان پڑھ اور جاہل نہ رہے۔ اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ، تیسرا پوائنٹ میں نے بنایا، وہ بھی اسی کے کانٹینٹ میں سے لے کر کہ فرائض سے آگاہی۔ انسان اس وقت تک اپنے مقام اور اللہ کی عائد کردہ فرائض کو نہیں جان سکتا جب تک وہ علم کی جستجو کی راہ پر گامزن
نہ ہو۔ یعنی اللہ نے انسان کے ذمہ جو فرائض اور ذمہ داریاں رکھی ہیں ان سب کو جاننے کے لیے بھی علم کی جستجو یعنی علم کی جو ہے تلاش کی راہ پر گامزن ہونا پڑے گا۔ جب تک انسان علم کی تلاش نہیں کرے گا اور علم حاصل نہیں کرے گا وہ اپنے تمام فرائض اور ذمہ داریوں کو نہیں جان سکتا۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد میں نے اگلا جو پوائنٹ بنایا وہ ہے نمبر 4، دنیا اور آخرت میں کامیابی۔ یعنی علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے بھی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں فرائض و ذمہ داریوں کے متعلق جواب دہی کرنا ہے۔ آپ نے اپنی کتاب میں یہی سیم میٹیریل پڑھا ہے۔ اس لیے ہر نیکی اور گناہ کا اب انسان کو کس چیز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، یعنی نیکی کسے کہتے ہیں، وہ کیسے کی جاتی ہے، اور گناہ جو ہے وہ کون کون سی باتیں اور کام جو ہیں وہ گناہ ہیں اور ان سے بچنا کیسے ہے۔ اچھائی اور برائی کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے، تب ہی ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اور نہ صرف دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں بلکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں بھی سرخرو ہو سکتے ہیں۔ یعنی ہم یہ جان چکے ہیں کہ یہ دونوں آپ نے جو حدیث پاک پڑھی، پہلے والی بھی اور دوسری بھی، کہ ہم نے اپنی لکھی ہوئی یا یاد کی ہوئی چیزوں کو کس طرح سے پرکشش بنانا ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ اس کا یہ ہوا کہ انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا ہے علم حاصل کرنا۔ تعلیم کا تناسب ہمارے ملک میں یعنی ریشو کیا ہے؟ فرائض سے آگاہی کے لیے ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے۔ آخر میں ہم کچھ زائد سوالات جو ہیں وہ ڈسکس کر لیتے ہیں جو اسی حدیث پاک کے میٹیریل سے بن سکتے ہیں۔ آپ کو ورک شیٹ کی صورت میں حدیث پاک نمبر 2 کے یہی سوالات جوابات کے ساتھ جو ہیں وہ فراہم کیے جائیں گے۔ میں نے اس میں سے جو سوالات اور جوابات پہلے سے بنا رکھے ہیں اس میں سب سے پہلا سوال ہے علم کی فرضیت یعنی فضیلت کے بارے میں کسی حدیث پاک کا ترجمہ لکھیں، تب آپ اس حدیث پاک کا ترجمہ لکھ دیں گے۔ اس کے بعد ہے انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا کیا ہے؟ تو انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ اسے اپنی ذات اور کائنات کے بارے میں تمام چیزوں کا یعنی ہر اچھی اور بری بات کا علم ہو، جانتا ہو وہ اس بارے میں۔ علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ علم حاصل کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ انسان اپنے خالق کائنات کا قرب حاصل کر سکے اور جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کی جو ہے روشنی میں بھی علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ ہمارے ملک میں لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کی تعلیم کا تناسب کیا ہے؟ ہمارے ملک میں لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کی تعلیم کا تناسب نصف ہے۔ اور نمبر 5 سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی پر عمل کرنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ ضروری ہے کہ ہم نہ صرف لڑکوں بلکہ لڑکیوں کی تعلیم و تربیت پر بھی پوری توجہ دیں تاکہ کوئی بچی ان پڑھ اور جاہل نہ رہ سکے۔ علم کی جستجو کی کیا اہمیت ہے؟ علم کی جستجو کی اہمیت یہ ہے کہ ہم اللہ کے عائد کردہ فرائض کو جانیں اور اپنے فرائض اور اپنے مقام سے بھی جو ہے آگاہی حاصل کریں کہ اللہ نے انسان کو اس دنیا میں کیوں بھیجا اور انسان کو جو ہے وہ کیا درجہ اور بلند مقام دے کر بھیجا۔ اس کے علاوہ ہم دنیا میں کامیاب اور اللہ تعالیٰ کی عدالت میں سرخرو کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم اللہ کی عدالت میں اپنی فرائض اور ذمہ داریوں کے متعلق جواب دہی تبھی دے پائیں گے جب ہم ان کے بارے میں جانیں گے اور ان کو پورا کرنے کی اس دنیا میں رہ کر کوشش کریں گے۔ عزیز طلبہ، یہ تھا آج کا لیکچر۔ آپ کو ان تمام سوالات کو سامنے رکھ کر اس حدیث پاک کو جو ہے وہ یاد کرنا ہے اور اپنی جو نوٹ بکس ہیں اسلامیات کی اس پر لکھنا ہے۔ اگر آپ بالکل سیم یہ میرے بتائے ہوئے اسی پیٹرن کے مطابق جو ہے وہ اپنا یہ حدیث پاک لکھ لیں گے، اور اگر آپ کے پاس کتاب نہیں ہے تب بھی یہ آپ کے لیے ایک نوٹس کی صورت میں ایک ترتیب یہ تیار ہو جائے گی۔ آپ کوشش کریں کہ اس حدیث پاک کو نہ صرف لکھیں بلکہ یاد کریں۔ آپ کو اتنا تھوڑا سلیبس اور امتحانی نقطہ نظر کے لحاظ سے اس طریقہ کار کے مطابق کروایا جا رہا ہے تاکہ آپ کی تیاری جو ہے اس مشکل دور میں، اس مشکل جو حالات چل رہے ہیں ہم پر اللہ تعالیٰ کرم کرے اور اس موذی وبا سے ہمیں نجات دے، ہم اس مشکل وقت میں بھی اپنے جو ہے کام روزمرہ کے اس کو کسی نہ کسی طور پر انجام دے سکیں۔ عزیز طلبہ، اپنی پڑھائی سے غافل مت ہوں، تھوڑے کو بہتر جانیں اور اس وقت کو جو ہے وہ غنیمت جانیں
کہ اس وقت میں بھی آپ جو ہے پڑھائی کے ساتھ وابستہ ہیں، اس وقت کو ضائع مت کریں اور ان تمام سوالوں کو اپنی کاپی پر نہ صرف لکھیں بلکہ یاد کریں۔ اللہ میرا اور آپ کا حافظ و نگہبان، ہم سب کا حافظ و نگہبان۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔